بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی عباد اللہ الصالحین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ محترم صدر اجلاس اسماعیل صاحب اور معزز علماء اکرام اور ذمہ داران مسجد اور ذمہ داران جماعت و جمعیت، نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی ہے و مدبر ہے۔ بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حمد و ثنا کے بعد میں مسجد کی کمیٹی کا اور فضیلت الشیخ عبد المجید صاحب کا حفظہ اللہ کا آپ تمام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے الحمدللہ یہ منتھلی پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس آغاز کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ابھی میں نے کتاب پاک کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ہم تمام کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلها۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ تم لوگوں کی جو امانتیں تمہارے پاس رکھی گئی ہیں وہ امانتیں تم انہیں دے دو، انہیں لوٹا دو، ان تک پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب کبھی لوگوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنے کی نوبت آئے، فیصلہ کرنے کا موقع ملے، تمہیں حاکم بنا کر کے بٹھایا جائے، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اللہ کہتے ہیں تم حق کا ساتھ دو اور عدل و انصاف کے ساتھ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ بہت ہی اچھی نصیحت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہر بات کو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کا جو پس منظر ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد
فتح مکہ کی جو چابیاں، کنجیاں جس کو کہتے ہیں، چابیاں جو تھی وہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا کرتی تھی۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت کے لیے وہ چابیاں اپنے ہاتھ میں لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا اور کہا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فتح مکہ کے موقع پر جو کعبۃ اللہ کی جو عارضی طور پر چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ سے لی ہوئی ہو، وہ چابیاں فتح مکہ کے بعد انہیں واپس لوٹا دو۔ یہ انہی کی ذمہ داری ہے اور یہ انہی کا حق ہے، یہ انہی کو پہنچنا چاہیے۔ یہ آیت کا پس منظر ہے۔ اور آج بھی کعبۃ اللہ کی جو چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں، یہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عائلہ ہی میں، انہی کی فیملی میں یہ چلتے آ رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک بھی انشاءاللہ انہی کی فیملی میں یہ رہیں گے۔ تو الغرض میرے عزیز ساتھیوں، لیکن اس آیت میں بالعموم، یہ آیت بالعموم اپنے اندر بہت سارے معنی رکھتی ہے۔ سب سے پہلا معنی تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت عثمان بن طلحہ کا مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا، اگر عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس بات کی تلقین کر رہا ہے یا حکم دے رہا ہے کہ اے لوگوں، جو بھی امانتیں، جیسی بھی امانتیں، جس کسی کی بھی امانتیں تمہارے پاس ہیں، ان امانتوں کو لوگوں تک واپس پہنچا دو، ان تک لوٹا دو۔ یہ تمہاری سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، زندگی میں ہم پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں، سب سے اہم حقوق وہ دو طرح کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، بندوں پر کیا ہے۔ دوسرا حق بندوں کا بندوں پر حق کیا بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہم بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق ہم بندوں پر کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ عبادت ہم صرف اللہ ہی کی کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عبادتیں خاص ہیں، مثلا رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، یہ ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ ان تعبدوہ، تم اسی ہی کی عبادت کریں، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ دوسرا حق جو ہم مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے یا ہم بندوں پر عائد ہوتا ہے، وہ ہے بندوں کا حق بندوں پر کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلی بات یہاں جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حقوق العباد جسے کہتے ہیں، بندوں کا حق جسے کہتے ہیں، آپ قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے حق کی بات کی ہے، اپنے حق کو ذکر کیا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد اپنے بندوں کا بھی حق کا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی احادیث میں اللہ کا حق ذکر کیا ہے، اللہ کے حق کی تلقین دلائی ہے، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے حق کا بھی ذکر کیا ہے اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر بتانا چاہوں گا، اگر دین اسلام کو، اگر ہماری شریعت اسلامیہ کو اگر تقسیم کر دیا جائے تو شریعت اسلامیہ، دین اسلام، یہ دو چیزوں پر منقسم ہو سکتی ہے۔ ایک ہے اللہ کا حق، دوسرا ہے بندوں کا حق۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں شریعت کی ساری امور، ساری باتیں اور سارے اوامر و نواہی عائد ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ان دو چیزوں کو سمجھ لے اور ان دو چیزوں کو زندگی بھر ادا کرے تو اس کے جنت میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے اللہ کا حق، دوسرا ہے بندوں کا حق۔ اللہ کا حق آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ اور دوسری چیز بندوں کا حق کیا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم میں بہت سارے لوگ، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، یوں مانو کہ ہمارے درمیان یہ حقیقت چل رہی ہے، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہم میں سے آج اکثر لوگ اللہ کے حق میں تو ماشاءاللہ بڑے پکے نظر آتے ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں تک اللہ کے حق کو ادا کرنے کی بات ہے، بڑے پکے نظر آتے ہیں، نمازوں میں سب سے آگے رہتے ہیں، نمازوں میں اگلی صفوں میں رہتے ہیں،
اللہ کی عبادت میں کسی طریقے کی کوئی کمپرومائزنگ نہیں کرتے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر و اذکار ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ہر چیز میں ماشاءاللہ اول نمبر پر رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، افسوس کس بات کا ہے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ جو میرے بھائی اللہ کے حقوق کو ادا کرنے میں پیش رہتے ہیں، اول رہتے ہیں، اور حتی الامکان پوری کوشش کرتے ہیں، جان کی بازی لگا دیتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اللہ کے حق میں کوئی کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ کریں، لیکن یہی مسلمان افسوس اس بات کا ہوتا ہے جب بندوں کے حق کی بات آتی ہے تو یہاں پر بڑے ہی غفلت برتتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑے ہی غفلت برتتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب معاملات کی بات آتی ہے، یا پھر لوگوں کے ساتھ لین دین کی بات آتی ہے، یا پھر لوگوں کے ساتھ تعاملات کی بات آتی ہے، تو یہاں پر ہم بڑے کچے نظر آتے ہیں، یہاں پر ہم بڑے کچے نظر آتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا دین، پورا اسلام، پوری شریعت بس صرف نماز میں ہے، روزے میں ہے، اور صدقہ و خیرات روزے میں ہے، یا ذکر و اذکار میں ہے، یا اللہ کی تلاوت میں ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں تو ماشاءاللہ ایسے پکے مومن نظر آتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بھئی اس سے بھی بڑا مومن کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو ایسے لگتے ہیں ماشاءاللہ اس سے بھی بڑا مومن کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن یہی مسلمان، یہی مومن، یہی نمازی، یہی دیندار لوگ جب مسجد کے باہر نکل جاتے ہیں، ان کے معاملات دیکھو، ان کے تعاملات دیکھو، ان کا لین دین دیکھو، ان کے کاروبار دیکھو، ان کی تجارتیں دیکھو، ہر معاملے میں گھوٹالا ہے، ہر معاملے میں دھوکہ بازی ہے، ہر معاملے میں لوگوں کے ساتھ لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیکھ کر کے۔ یاد رکھو میرے عزیز ساتھیوں، انسان کی آخرت کے انجام کے لیے یا اخروی انجام کو اگر مد نظر رکھ کر کے دیکھا جائے تو جہاں تک حقوق اللہ کا معاملہ ہے، حقوق اللہ کا معاملہ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ سنگین معاملہ حقوق العباد کا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ معاملہ حقوق سنگین معاملہ یہ حقوق العباد کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے جب اللہ کے پاس پہنچیں گے وہ بڑے بڑے گناہ لے کر کے آئیں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کئی خطا کار ہوں گے، بخش دیے جائیں گے، کئی گنہگار ہوں گے، اللہ انہیں معاف کر دے گا، کئی سیاہ کار ہوں گے، کئی خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ جتنے بڑے گناہ لے کر کے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی بڑی بخشش کا اس کا سامنا کرے گا، اتنی ہی بڑی بخشش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سامنا کرے گا۔ لیکن جہاں تک حقوق کا معاملہ ہے، حقوق العباد کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا کھلا اعلان ہے یا پھر اوپن فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرے حقوق میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، غفلت برتی جاتی ہے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، لیکن جب معاملہ بندوں کا آتا ہے، معاملہ حقوق کا آتا ہے، معاملہ لین دین کا آتا ہے، معاملات کا آتا ہے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا اس وقت تک پھر اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا اس وقت تک اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ دنیا میں لوگ متاع دنیا کے لیے لوگوں کو ستاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کا حق مار کھا لیتے ہیں، لوگوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے ہیں دنیا کے اس معمولی فائدے کی خاطر، دنیا کے اس معمولی متاع دنیا کے خاطر، لیکن وہ آخرت کے انجام سے غفلت ہیں یا غافل ہیں۔ آخرت کا جو انجام ہے وہ بڑا سنگین ہے، وہ بڑا ہی خطرناک ہے، اس سے ہم لوگ بڑی غفلت برتتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو حدیث سنو، اس حدیث کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه او من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينارا ولا درهم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا کسی مسلمان کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کوئی لین دین ہے یا کسی طریقے کا تعامل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمِ، اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو ستایا ہے، کسی کو تکلیف دیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو حق مارا ہے، کسی کی زمین ہڑپی ہے، کسی کا مال دبایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمِ،
اللہ کے لیے اسے آج زندگی رہتے ہوئے اسے ختم کر دو، لے دے کر کے معاملے کو صاف کر لو، معافی تلافی کر لو، معافی تلافی کر لو۔ کل رب کا میدان ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں پر دینے کے لیے نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے۔ کیا دیا جائے گا؟ حقداروں کو کیا دیا جائے گا؟ بولو جی کیا دیا جائے گا؟ اکثر آپ حدیثوں کو سنتے ہیں، کیا دے کر کے اللہ حق کو پورا کرے گا؟ سبحان اللہ، اتنا تو یاد ہے کہ نیکیاں دیا جائے گا، لیکن جب حق کو ادا کرنے کی بات ہوتی ہے یہ دل میں نہیں آتا کہ کل کیا رب کو میں دکھاؤں گا، کل میری نیکیاں اگر میرے بھائی کو دے دی جائیں گے تو میں کسی جنت میں جاؤں گا۔ کبھی سوچا بھی ہے؟ کل دینے کے لیے نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا نہ جائیدادیں ہوں گی، نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نیکیوں کو تمہارے حقداروں کو عطا کر دے گا۔ تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ نیکیاں ہوں گی، وہ نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ نیکیاں دیتے جائیں گے، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حقدار باقی ہیں، ان کا حق ادا کرنا ہے، ان کو تو دینا ضروری ہے۔ اور وہ رب کا دربار ہے، رب کا فیصلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے حق کو نہیں مارتا، اللہ فیصل ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے گناہوں کو اس پر لاد دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز ساتھیو، سوچو سالم کیا وہ دن کیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ وہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترستے رہیں گے۔ آج لوگوں کا حق مارنے والوں، لوگوں کو ستانے والوں، لوگوں کو تکلیف دینے والوں، لوگوں کے زمینوں پر قبضہ جمانے والوں، اپنے بہنوں کا حق نہ دینے والوں، سوچ کر کے دیکھو کہ رب کا دربار ہوگا، وہاں پر یہ لوگ آ کر کے اللہ کے سامنے شکایت کریں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ یہ میرا حق کو مارا تھا، اللہ اس نے مجھے ستایا تھا، اللہ اس نے مجھے تکلیف دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فیصلہ کرنے والا ہے۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو اس پر لاد کر کے اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، نیکیاں رہتے ہوئے بھی ہم جنت میں جا نہیں سکیں گے، عبادتیں رہتے ہوئے بھی ہم جنت میں جا نہیں سکیں گے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری ذکر و اذکار، ہماری قرآن کی تلاوت ہمیں کل قیامت کے دن بچا نہیں سکے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت عنده مظلمة لأخيه أو عرضه، اگر آپ نے کسی بھائی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف دیا ہے، کسی کا مال ہڑپا ہے، اللہ کے لیے یہ جان رہتے ہوئے، یہ سانس رہتے ہوئے اس کو لے دے کر کے ختم کر دو، اس معاملے کو رفع دفع کر لو، معافی تلافی کر لو، معافی تلافی کر لو۔ یہ آخری وقت ہے، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر فیصلہ ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں افسوس ہوگا کل قیامت کے دن کہ ہم نیکیاں رہتے ہوئے، عبادتیں رہتے ہوئے، ہم رہتے ہوئے بھی ہم کل قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ہم نے بندوں کا حق مارا تھا۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے ذکر و اذکار اور ہماری قرآن کی تلاوتیں وہاں پر بانٹ دی جائیں گی، تقسیم کر دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو ہم پر ڈال دے گا۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، دیکھو دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار بندہ کون سا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی عبادت اللہ کی راہ میں اپنی جان کو کٹانا ہے۔ اس سے بھی بڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ اس سے بھی بڑا کوئی اجر و ثواب کا کام ہو سکتا ہے؟ شہید کا درجہ کتنا بڑا ہے، شہید کا مقام کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے شہید کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر، اسلام کے خاطر، اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے خاطر اپنی جان کو جب کٹا دیتا ہے، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تب اس کا کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں رہتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں رہے گا، کوئی گناہ اسے جہنم میں نہیں داخل کروائے گا الا الدین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن قرض ایک ایسی چیز ہے کہ جو شہید کو بھی معاف نہیں ہے، قرض ایک ایسی چیز ہے شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ آج لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بیجا قرض لیتے ہیں،
बेजा खर्च लेते हैं। हाँ, अगर जरूरत के मुताबिक अगर खर्च लेते हैं कोई और बात है, मजबूरी है, आपको जरूरत है, आप खर्च लेते हैं, कोई अलग वो अलग बात है। लेकिन हम कितने अपने साथियों को देखते हैं फजूल के नाम, फजूल के नहीं, ऐसी कोई जरूरी चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी बैंकों से लोन उठाते हैं। जमीन खरीदना है, लोन लिया जाता है, लोगों से खरीदों पर खर्चे लेते हैं, झूठी स्टेटस के खातिर, झूठे नामो निहात के खातिर, लोगों के सामने फेमस होने के खातिर, अपनी प्रॉपर्टी को ज्यादा बताने के खातिर कर्ज पर कर्ज, कर्ज पर कर्ज, कर्ज पर लेते हैं। और नौज बिल्ला बाज तो ऐसे हैं जो कर्ज लेते भी तो हैं, वो भी सूद पर कर्ज लेते हैं, जबकि उन्हें पता है कि सूद कितना बड़ा भयानक अंजाम होने वाला है, सूद खोर का क्या अंजाम होने वाला है। वो हर चीज से वाकिफ होते हुए भी अपने झूठी शान के खातिर, झूठी शौकत के खातिर, झूठे नामो निहात के खातिर और झूठी स्टेटस के खातिर ये लोग जाकर के सूद से कर्जे उठाते हैं, सूद से कर्जे उठाते। रहने को घर है लेकिन फिर भी घर चाहिए, उसके पास जमीन मौजूद है लेकिन फिर भी जमीन चाहिए, इसके बावजूद भी लोन पर लोन लिया जाता है, झूठे स्टेटस के खातिर कर्जे उठाए जाते। और एक बात यहां बताऊं, कर्ज तो ले लेते हैं लेकिन जब देने की बात आती है, लौटाने की बात आती है, जब वापस करने की बात आती है तो वहां पर मुकर जाते हैं, वक्त खत्म हो जाता है, वक्त निकल जाता है, इसके बावजूद भी लोग उसके पास कर्ज मांगते मांगते थक जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कर्ज देने की बात आता है तो वहां पर वो कर्ज को वापस लौटाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। और बात तो ऐसे हैं कर्ज ना लौटाने को अपने आप को बड़ी बहादुरी समझते हैं, बड़ी चालाकी समझते हैं, और लोगों के सामने कहते हैं देखा मैंने कैसा चकमा दिया, देखा मैंने कैसी चालाकी की। मेरे अजीज साथियों, यहां तो बच जाओगे, लेकिन कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह का दरबार होगा, ये कर्जदार तुम्हारे अल्लाह के दरबार में आकर के अल्लाह से शिकायत करेंगे, क्या जवाब दोगे? ये बंदों का हक है, माफ नहीं होगा। कर्ज लेकर के ना लौटाना अपने आप को चालाकी समझते हो, कर्ज लेकर के लोगों को सताना अपने आप को बहादुरी समझते हो, कर्ज लेकर के लोगों को तकलीफ देना, उनको वापस वक्त पर ना लौटाना हम अपने आप को बड़ा तीसमाखा समझते हैं। लेकिन मेरे अजीज साथियों, दुनिया में तो अपने आप को बड़ा होशियार समझते होगे, लेकिन कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फैसला करने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला फैसला करने, और कैसा फैसला करने वाला है जी, सुभान अल्लाह। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के फैसले की मिसाल देते हुए फरमाते हैं, कितनी प्यारी मिसाल अल्लाह के नबी ने दी है। प्यारे नबी ने फरमाया ला तुअद्दुन्नल हुकूका इला अहलिहा यौमल क़ियामा, ला तुअद्दुन्नल हुकूका इला अहलिहा यौमल क़ियामा, अलबत्ते जरूर व जरूर, ताकीद का लफ्ज़ अल्लाह ने लाया है, और यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ताकीदी तौर पर फरमाया अलबत्ता जरूर व जरूर कल क़ियामत के दिन लोगों के हुकूक अदा किए जाएंगे, लोगों के हुकूक अदा किए जाएंगे। और कैसे अदा किए जाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं हत्ता युखाज़ु लिश्शातिल जलहा मिनश्शातिल खरना। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह कैसा फैसला करने वाला है। प्यारे नबी फरमाते हैं अगर सींग वाली बकरी बेसींग वाली बकरी पर जुल्म किया होगा, उसे मारा होगा, उसे तकलीफ दिया होगा, अल्लाह कल क़यामत का दिन होगा, बेसींग वाली बकरी को सींग अदा करके उसका हक दिलाएगा। यह है अल्लाह का फैसला, ये है अल्लाह का फैसला। और तुम समझते हो कि हम बच जाएंगे, हमने लोगों का माल हड़प करके बड़ा ही तीर हमने मार लिया है। नहीं मेरे अजीज साथियों, जरा सोच करके देखे, जब अल्लाह तबारक व तआला जानवरों के ताल्लुक से इतनी बड़ी बात कह रहा है कि जानवरों का तक मामला वहां पर हल होगा, तो हम इंसानों को अल्लाह छोड़ेगा? हम इंसान बख्श दिए जाएंगे? हम इंसानों को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? अल्लाह के लिए झूठी शान के खातिर, झूठी नामो निहात के खातिर, झूठे स्टेटस के खातिर लोगों से कर्जे लेना, लोगों को सताना, उनका हक मार करके खाना, इससे बचो मेरे अजीज साथियों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बड़ी उसवा है, बड़ी आइडियल है, बड़ी नमूना है। देखिए एक वाकया मैं आपके सामने बताता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गालिबन हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने एक मरतबा असर की नमाज अदा की। असर की नमाज अदा की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हो जाने के बाद अपने किसी अज़वाज मुतहरात में से किसी के कमरे में चले जाते थे। लेकिन एक मरतबा का वाक़या ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में गए, नमाज से फारिग हुए, असर की नमाज से कमरे में गए और फिर फौरन वापस आए। आकर के अल्लाह के नबी बैठ गए।
اللہ کے نبی آ کر کے واپس بیٹھ گئے. یہ خلاف معمول تھا, خلاف سنت تھی, اللہ کے نبی کی عادت نہیں تھی. صحابہ نے اس کے تعلق صحابہ نے وضاحت طلب کی, کہا کہ اللہ کے نبی آخر معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ ایسے تو ہم نے آپ کو کبھی نہیں پایا کہ آپ اندر جائیں اور فوراً نکل کر کے جلد بازی میں آئے, آ کر کے واپس بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں, کیسے اللہ سے ڈر ہے, کتنا اللہ کا ڈر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس لوگوں کی جانب سے کچھ امانتیں رکھی گئی تھی, لوگوں کی جانب سے کچھ امانتیں رکھی گئی تھی, کچھ پیسہ آیا تھا, کچھ سونا کے ٹکڑے آئے ہوئے تھے تاکہ میں اس کو مستحقین تک پہنچاؤں. میں نے الحمدللہ سارا تو پہنچا دیا, سارا جتنا بھی سونا آیا تھا, سونے کے سکے آئے سارے میں نے پہنچا دیے, لیکن ایک سکہ, ایک ٹکڑا میرے پاس گھر میں باقی رہ گیا, گھر میں باقی رہ گیا تھا. مجھے اچانک یاد آیا کہ وہ سکہ جو لوگوں کا حق ہے, لوگوں تک پہنچنا ہے, مستحق تک پہنچنا ہے, وہ اللہ نہ کرے اگر میں پہنچانے سے پہلے مر جاؤں, کل قیامت کے دن میری اس تعلق سے گرفت ہوگی, اس تعلق سے گرفت ہوگی. اسی لیے مجھے وہ سکہ یاد آیا, میں فوراً کمرے میں گیا, وہ سکہ لے کر کے آ کر کے بیٹھا ہوں. اس کا جو حق ہے, جس کا جو حق ہے, اس کو اس مستحق تک اس حق کو پہنچا دو, اس مستحق تک اسے حق کو پہنچا دو, اور کل قیامت کے دن اللہ کے پاس اللہ کی پوچھ سے بری ہو جاؤ. اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں, وقت کے پیغمبر, لیکن پھر بھی کیا قیامت کے دن کی پکڑ سے اور قیامت کے دن کی ہولناکی سے اور عذاب سے کتنا ڈر رہے ہیں میرے عزیز ساتھیوں. آخر میں ایک اور واقعہ بتا کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ جو کسی کا حق مارتے ہیں, وہ حق ضروری نہیں ہے کہ وہ لاکھوں کی شکل میں ہو, وہ ضروری نہیں ہے کہ کروڑوں کی شکل میں ہو, وہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا حق ہو. یاد رکھو, یہ حدیث بھی یاد رکھے, کیونکہ اکثر لوگ ہم کہتے ہیں بھائی کیا دوست سے تو 100 روپے میں نے لے لیے, 200 روپے لے لیے, 500 روپے لے لیے, کون سی بڑی بات ہے, اس کے لیے وہ کروڑ پتی آدمی ہے, اس کو کیا یاد رکھنا ہے, لے لیا, لے کر کے واپس دینے کا مسئلہ تھا لیکن واپس نہیں کیا. اس حدیث کو یاد رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل حشر کی عدالت ہوگی, حشر کا میدان ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کو, پل صراط یاد ہے آپ کو, پتا ہے پل صراط جس پر سے ہر شخص کو گزرنا ہے, ہر شخص کو گزرنا ہے, چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ صحابہ ہو, چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہو یا علماء ہو, عوام ہو, جو بھی ہو, ہر شخص کو پل صراط پر سے گزرنا ہے. اور پل صراط کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس پر رکھے گا؟ جہنم کی پشت پر رکھے گا, جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا پل صراط. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پل صراط کے 2 کنارے ہیں, ایک طرف ادھر, ایک دوسرا دائیں جانب اور بائیں جانب. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک طرف رشتہ داری کھڑی ہوگی اور دوسری طرف امانتیں کھڑی ہوں گی, دوسری طرف امانتیں کھڑی ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو خائن ہیں, دھوکے باز ہیں, لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں, لوگوں کا حق مار کر کے کھاتے ہیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, وہ اس پل صراط پر سے چلنا چاہیں گے, نہیں چلیں گے, کٹ کر کے زمین کٹ کر کے جہنم میں گر جائیں گے. اور دوسرا وہ شخص جو دنیا میں رشتہ داریوں کو توڑتا تھا, رشتہ داریوں کو ہر معاملے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریوں کو توڑ دیا کرتا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرے جانب وہ لوگ کھڑے رہیں گے, رشتہ داری کھڑے ہوگی. اسی لیے جب تک دنیا میں ہو, وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے لیے جس کا بھی جو بھی حق ہے اس کو دے کر کے ختم کر دیا کرو. ایک آخر میں حدیث بتا کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کر رہے تھے, انتقال سے 5 دن پہلے کی بات ہے, انتقال سے 5 دن پہلے کی بات ہے. اب 5 دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس دن ہوا تھا جی؟ کس دن ہوا اللہ کے نبی کا انتقال؟ دن کیا تھا؟ پیر کا دن تھا نا, سب کو پتا ہے 12 ربیع الاول پیر کا دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا. 12 ربیع الاول کو ہی اللہ کے نبی پیدا بھی ہوئے, 12 ربیع الاول کو ہی اللہ کے نبی انتقال کر گئے. اب 12 ربیع الاول پیر کا دن اللہ کے نبی کا انتقال کا تھا, تو 5 دن پہلے کون سا دن تھا؟ 5 دن پہلے کون سا دن تھا؟ پیر, اتوار, ہفتہ, جمعہ, جمعرات, یہ چہارشنبے کے دن کا واقعہ ہے. اتنا کلیئر بتا رہا ہوں, چہارشنبے کے دن کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھے, اتنا بیمار کہ بخار میں تپ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. روایات میں یہاں تک بھی آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرمی بخار کی تپش میں ایسے تڑپ رہے تھے, پانی کا جو مشکیزہ بازو رکھا ہوا تھا, اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں کو اس میں ڈالتے, اپنے چہرے پر پوچھتے,
پھر اپنے ہاتھوں کو ڈالتے، چہرے پر پوچھتے، تھوڑا سا افادہ ہوتا. لیکن جب چہارشنبہ کا دن آیا، دیکھو چہارشنبہ کا دن آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اور افادہ ہو گیا، اور زیادہ بڑھ گئی اللہ کے نبی کی بیماری. حتیٰ کہ اللہ اتنا بخار، اتنا شدید بخار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلا کر کے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایک کام کرو جی، جا کر کے 7 کنوؤں سے 7 مشکیزیں پانی لاؤ، 7 مشکیزیں پانی لاؤ، اور وہ پانی مجھ پر بہاؤ تاکہ مجھے کچھ افادہ ہو جائے. میں صحابہ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، کچھ صحابہ کو وصیت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق باضابطہ اللہ کے نبی کو ایک ٹب میں بٹھایا گیا، 7 کنوؤں سے مشکیزیں پانی لائے گئے، اور 7 مشکیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہائے گئے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، اچھا لگنے لگا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جی بس کرو. صحابہ نے روک دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے ہمراہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں. مسجد نبوی میں داخل ہو کر کے ممبر پر آ کر کے تشریف فرما، ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں. ممبر پر بیٹھ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے قصاص کے لیے پیش کرتے ہیں. جیسے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آ کر کے بیٹھنے کے بعد فوراً اللہ کے نبی نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا. اللہ کے نبی نے لعنت فرمایا، کہا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کی خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب غور کرنے کی بات ہے، حالت کیسی ہے؟ آپ بیماری سے تڑپ رہے ہیں، بخار میں تڑپ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی آخری وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی ہدایت کی فکر لگی ہوئی کہ کہیں میری امت خبر پرستی کی شکار نہ ہو جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آگاہ کر رہے تھے کہ کل میرے بعد یہ خبر پرستی اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ اس خبر پرستی کی وجہ سے شرک و بدعت میں ملوث ہو جائیں گے. اللہ کے نبی اپنے آخری وقت میں بھی ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ لوگوں خبر پرستی سے بچو. اللہ لعنت فرمائے، اللہ یہود و نصارہ کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے اپنے انبیاء کی خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں بھی امت محمدیہ کو آنے والے اس عظیم فتنے سے باخبر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فتنہ اس خبر پرستی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو قصاص کے لیے صحابہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ذرا سوچ کر کے دیکھو میرے عزیز ساتھیو، آج ہم کئیوں لوگوں کو ڈبا دیا، کھا لیا، مار دیا، حق کر دیا، ذرہ برابر بھی ہمیں اس کا افسوس نہیں ہے، ذرہ برابر بھی ہمیں اس کا پچھتاوا نہیں ہے، ذرہ برابر بھی ہمیں قیامت کا خوف نہیں ہے، اللہ کی پکڑ کا خوف نہیں ہے. یہ حقوق العباد ہیں، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ کے بندو، تم سمجھتے ہو کہ ہمیں کل میں بڑا نمازی ہوں، بڑا روزے دار ہوں، میں نے حج کیے ہیں، اللہ معاف کر دے گا؟ نہیں، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا. تمہارے روزے، تمہاری نمازیں، تمہارے حج، تمہارے عمرے، یہ سارے اپنی جگہ پر رکھو اور حقوق العباد کو اپنی جگہ پر رکھو. بندوں کا حق، بھائیوں کا حق، بہنوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق اللہ کی قسم کبھی معاف نہیں ہوگا. جس کا جو بھی لیا ہے، جس کو جیسے بھی ستایا ہے، اللہ کے لیے موت آنے سے پہلے، وہ دن آنے سے پہلے، قیامت کے دن سے پہلے لے دے کر کے ختم کر لو. آخری واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وقت ہے، 5 دن بچے ہوئے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، 5 دن بچے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرتے ہیں اور صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے میرے ساتھیوں، اگر میں کسی بھی طریقے سے میں نے اگر ظلم کیا ہے، اس پر لعنتیں برسائی ہے، اگر میں نے اس کی پیٹھ پر کوڑے برسائے ہیں، اللہ کے لیے ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میرے جسم میں سانس باقی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے ہے، جس کا جو بھی حق ہے اللہ کے لیے ابھی لے دے کر کے ختم کر دو، اللہ کے لیے ابھی لے دے کر کے ختم کر دو. ورنہ کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، وہاں فیصلہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے، اللہ کی گرفت سے مجھے بچا لو، اللہ کی گرفت سے مجھے بچا لو. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز تک لوگوں سے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرتے ہیں.
ظہر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے. ظہر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں, صحابہ ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے ممبر پر آ جاتے ہیں, پھر سے ممبر پر آ کر کے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرتے ہیں, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں, اللہ کے لیے کل قیامت کے دن کے عذاب سے مجھے بچا لینا, قیامت کے دن کی اللہ کی گرفت سے مجھے بچا لینا. اگر میں نے کسی کو مارا ہے, کسی کو ناحق کسی کو مارا ہے, اور یقیناً میرے عزیز ساتھیوں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کبھی تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا کہ اللہ کے نبی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا, تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا کہ نبی نے کسی کا حق مارا ہوگا, نبی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا, کبھی کسی کو ستایا ہوگا, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن قیامت کے دن کا خوف, اللہ کے عذاب کا خوف, اللہ کی گرفت کا خوف, اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف, ہمیں یہ خوف کیوں نہیں ہے؟ ہمیں یہ خوف کیوں نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے, اللہ کے سوال کے جواب دینا ہے؟ اللہ کے نبی کو اتنا خوف ہے. اللہ کے نبی 12 صحابہ پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں بولو, اگر کوئی ہے تو مانگ لو, اگر کوئی ہے تو آؤ بدلہ لے لو, اگر کسی کو میں نے ستایا ہے تو یہیں پر بدلہ لے لو, کسی کو مارا ہے تو یہیں پر بدلہ لے لو. ایک صحابی اٹھتے ہیں, اٹھ کر کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے میرے سے 3 درہم لیے تھے, وہ واپس نہیں کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ فضل ان کو 3 درہم دے دو. فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے 3 درہم ان کو واپس لوٹاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہم انما انا بشر. کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی؟ اللہم انما انا بشر, اے اللہ یقیناً میں ایک انسان ہوں, میں ایک انسان ہوں, انسان ہونے کے ناطے یقیناً مجھ سے کچھ چوک ہو گئی ہوگی, کچھ غلطی ہو گئی ہوگی, کچھ خطا ہو گئی ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایما رجل من المسلمین سببتہ او لعنتہ او جلدتہ فجعلها له صلاة وزکاة ورحمہ. اور ایک حدیث میں ہے فجعلہ ذلک قربۃ الیک یوم القیامہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی, اے اللہ اگر میں نے جانے انجانے میں کسی کو گالی دیا ہوگا, کسی کو کوڑے برسائے ہوں گے, کسی کو ستایا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, اے اللہ میں تجھے حاضر بنا کر کے کہتا ہوں. اللہ کے نبی اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ میں نے اگر کسی کو بھی جانے انجانے میں بھی کسی بھی طریقے کا اگر تکلیف دیا ہے تو اے اللہ کل قیامت کے دن میرے اس عمل کو تیری قربت کا ذریعہ بنا دینا. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کل قیامت کے دن میرے اس عمل کو تیری قربت کا ذریعہ بنا دینا. میرے عزیز ساتھیوں آخر میں ایک بات کہہ دوں کہ ہم انسان ہیں, ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی بشر ہیں. یقیناً انسان ہونے کے ناطے یہ انسانی تقاضے ہیں, یہ فطری تقاضے ہیں کہ یقیناً ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی, ہم سے بھی کچھ خطائیں ہوئی ہوں گی, ہم سے بھی کچھ لغزشیں ہوئی ہوں گی. سب سے پہلے تو اللہ کے دربار میں آ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ, اللہ سے توبہ کرو, معافی مانگو. اس کے بعد آپ نے جس سے جو بھی ستایا ہوگا اس کے جا کر کے معافی مانگو. اور ایک بات یہاں پر بتاؤں, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ نے کسی کی عزت کو اچھالا تھا, کسی کو بدنام کیا تھا, اگر وہ اس وقت وہاں پر موجود نہیں ہے, وہ چلا گیا ہے, تو کم سے کم لوگوں میں اس کے اچھے نام کو پیش کرو, اس کے اچھے نام کو پیش کرو. آپ نے جس کو جیسے بھی کیا ہوگا دنیا رہتے اللہ سے معافی تلافی کر لو, ان سے معافی تلافی کر لو, کیونکہ حقوق اللہ میں ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے, لیکن حقوق العباد میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے کہنے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ سب کو اے اللہ اگر ہم نے زندگی میں اپنی زندگی میں کسی کو ستایا ہے, کسی کو رلایا ہے, کسی کو کسی بھی طریقے کی تکلیف دی ہے, اے اللہ ہم ان سے معافی بھی مانگتے ہیں اور اللہ تجھ سے بھی معافی مانگتے ہیں. مرنے سے پہلے ان سے معافی تلافی کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفر واتوب الیہ انہ الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیرا.